صدر علی وقار ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو حسین کی شہادت کے بعد خاموش بیٹھے کسی اور حسین کی آمد کے منتظر ہیں؟ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہمارے ہونٹوں پر خاموشی کا سایہ ہے، ہمارے دلوں میں یزید وقت کا خوف طاری ہے؟ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اپنے قرآنوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کریں گے لیکن ان کے سامنے آتے ہی ان کی ایک نظر عنایت کے لیے ان کی شان میں قصیدے لکھیں گے، ان کی عظمت کے ترانے گائیں گے؟ ارے اقوام عالم، تم ریمنڈ ڈیونس کی رہائی پر اس قوم کی خاموشی کی بات کرتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبی یہ بے حس قوم امریکی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اسے ریاست کا سربراہ تک بنا سکتے ہیں؟ ارے تم عافیہ صدیقی کی قید پر اس قوم کی منافقت کی بات کرتے ہو؟ دام لگاؤ، دام لگاؤ، دام لگا کر دیکھو اقوام عالم، ہم تو حیوانوں میں لگی قید کی تصویر تک بیچنے کو تیار ہیں۔ ارے اقوام عالم، تم اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات کرتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کی گہرے سکوت میں ڈوبی یہ بے حس قوم ان تمام برائیوں اور ان تمام مسائل کے باوجود اشوک کی چکی میں پستی آئی ہے اور پستی رہے گی؟ صدر علی وقار، میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو ایک حسین کی شہادت کے بعد خاموش بیٹھے کسی اور حسین کی آمد کے منتظر ہیں کہ ہماری ہی منصف کا سر ہماری ہی کند نیزوں پہ بولتا ہے، سننے والوں یہاں نہ آنا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ زمانے والوں، تمہارے محسن نے جان دی ہے، تمہاری خاطر سسک سسک کر، تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے بڑھ گیا، تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے بڑھ گیا۔ صدر علی وقار، آج جو خاموشی ہمارے ہونٹوں پر رقص کرتی ہے وہ در حقیقت خاموشی ہی نہیں، ایک پیام ہے، ہماری غیرت، اہمیت، احساس اور اتفاق کی موت کا پیام۔ یہ پیام ہمیں احساس دلانے کا کہ اگر ہم یوں ہی خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے تو عنقریب ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم اپنی وطن کی عزت کا سودا کرنے والوں کو مسند اقدار پر بٹھاتے رہیں گے تو عنقریب ہماری رگوں سے آزادی کا لہو بہنا بند ہو جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم اپنی قوم کے جعفر الصادق کو واشنگٹن کسی گورے کی میز پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اپنی ہی شہریوں کی قیمت لگاتے ہوئے دیکھتے رہیں گے تو عنقریب ہمیں تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم قائد کی تصویر کے سامنے بیٹھے کسی بھی صاحب اقتدار کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کی دجیاں بکھیرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے تو عنقریب ہمیں تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم اقبال کے دیس میں اس کے شاہینوں کو پہاڑوں اور چٹانوں پر بسیرا کرنے کی بجائے وائٹ ہاؤس کی دہلیز پر کشکول گدائی تھامے ہوئے دیکھتے رہیں گے تو عنقریب غیرت مند لوگوں کے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ تو غیرت ہوگی، نہ اسلام ہوگا، نہ جمہوریت ہوگی اور نہ ہی پاکستان ہوگا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم اقبال کے دیس میں اس کے شاہینوں کو پہاڑوں اور چٹانوں پر بسیرا کرنے کی بجائے وائٹ ہاؤس کی دہلیز پر کشکول گدائی تھامے ہوئے دیکھتے رہیں گے تو عنقریب غیرت مند لوگوں کے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ تو غیرت ہوگی، نہ اسلام ہوگا، نہ جمہوریت ہوگی اور نہ ہی پاکستان ہوگا۔ صدر علی وقار، اس ایوان میں جتنی بھی تالیاں بجیں ہر تالی میں ایک جذبہ ہے، ہر تالی بجانے والا ایک زندہ شخص ہے، اور آج میں ان زندہ اور جاوید جذبوں کو یہ پیام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی اس نئی نسل میں وہ شعلہ مہتاب دکھائی دیتا ہے جو اپنی کرنوں سے خاموشی کے گہرے سکوت کو پاش پاش کر دے گا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ نئی نسل کا یہ نوجوان اس عزم کو لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہے کہ ابھی مانا کہ ہمارے لب پہ خاموشی کا سایہ ہے، ابھی مانا کہ ہماری بے خودی میں فرق آیا ہے، مگر اے دشمن دل غم زدوں پہ مسکرانا مت، تمہارا تازیانہ قرض ہے ہم پہ پرانا، ابھی تو بے قصوں کی آخری تلوار چلی ہے، ابھی تو شام ڈلنی ہے، ابھی تو دیکھ لے مجھ پہ جنوں کا ورت طاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بن کے رہے گا پاکستان، ہم ہیں شاہین اقبال کے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔